فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے. تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا اس مادی دنیا میں مادی انسانوں سے ملے گا ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے. کیوں اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں. لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو. بابا جی یہ شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال دیا اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے. دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں. جو پہل کرتا ہے اپنی پلیٹیں بھرتا ہے وہ سب ناشکرے ہیں. مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ مینار، کھانے کے مینار، بوٹیاں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں کے لیے پکا ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا رہی کیا ہوتا ہے. آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھائیں. دوسروں کا یہ ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے. ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں دورہ سے انتظار کر رہا ہوں. شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے. باادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر. اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سراہنے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری کے بہت پہلو ہیں. ہم اللہ کی مرضی کے بغیر شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ جائیں پھر تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے آپ سے. دیکھیں اللہ نے سسٹم دیا، قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، ہم ہی الہام کرتے ہیں تقویٰ اور ہمیں نے الہام کیا فسق و فجور. دونوں چیزیں تمہیں بتا دی، ان میں سے چوائس تمہاری ہے کہ تم اللہ کی طرف جاتے ہو یا تم شیطان کی طرف جاتے ہو. یہ تمہارا اختیار ہے، اسی وجہ سے تمہاری پوچھ ہوگی. کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو. اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں. وہ لوگ بوریاں اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے. اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی. جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی. تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا. اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا. تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو. پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے.